اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ احادیث سہلۃ، احادیث کی مختصر سی کتاب جس میں 20 احادیث موجود ہیں، ان میں پہلی حدیث کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور وہ پہلی حدیث جو تھی وہ میں آپ کے سامنے پھر ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں کہ ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تأکلوا بالشمال فإن الشیطان یأکل بالشمال، رواہ مسلم۔ اس حدیث کے حوالے سے پچھلے لیکچر میں ہم نے کچھ الفاظ جو تھے ان کو سمجھا تھا، ہم نے لائے نفی اور لائے نہیں کا فرق جو تھا وہ دیکھا تھا، فعل مضارع اخف یا مجزوم کیسے ہوتا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح جو ہے وہ پریکٹس کر لیا تھا۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس حدیث کے بارے میں مزید انفارمیشن جو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس کی طرف۔ فَإِنَّا کے بارے میں بتا رہے ہیں جی، فَإِنَّا تھوڑا سا ذرا غور کریں، فَإِنَّا دو الفاظ کا مجموعہ ہے جی، ایک ہے جی فا اور ایک ہے انا۔ اس میں ایک لفظ انا جو ہے اس کے بارے میں آپ خوب جانتے ہیں۔ انا کیا ہے؟ انا حرف ہے اور حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یہ نصب دیتا ہے۔ کس کو نصب دیتا ہے؟ مبتدا کو، یعنی مبتدا کو نصب دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے، جملہ اسمیہ کے دو پارٹس مبتدا اور خبر، ان میں سے مبتدا کو افیکٹ کرتا ہے، اس کا اعراب بدل دیتا ہے اور اس کا اعراب مرفوع فارم سے منصوب فارم میں تبدیل کر دیتا ہے، جبکہ خبر کو کچھ نہیں کہتا، خبر اسی طرح مرفوع رہتی ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو یہ انا ہے آپ کا۔ انا جملے میں تاکید کے لیے آتا ہے، بے شک کے معنی ہم کرتے ہیں۔ یہ جو فا شروع میں لگا ہوا ہے نا، فا کے عربی زبان میں بہت سارے میننگز ہیں، لیکن یہاں پر یہ فا انا کے ساتھ لگا ہوا ہے تو ایک خاص میننگز میں استعمال ہوگا، یہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لینا ہے۔ یہ فا جو ہے یہاں پر وجہ بتانے کے لیے آیا ہے، سبب بتانا، وجہ سبب ہی ہوتا ہے نا۔ اس اعتبار سے اس فا کا نام جو ہوتا ہے فا سببیہ ہوتا ہے، فا سببیہ، سبب بتانے والا فا، یعنی وجہ بتانے والا فا۔ فا انا کے ساتھ مل کر جو مفہوم دیتا ہے، بس اسے آپ پکا کر لیں آسان الفاظ میں، یہ مفہوم دیتا ہے کیونکہ۔ کیونکہ کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ بیکاز۔ اور بیکاز کیوں ہم استعمال کرتے ہیں؟ وجہ بتانے کے لیے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو بس فا انا آپ کے سامنے آ گیا تو آپ بیکاز کا ترجمہ کر دیں گے، کیونکہ۔ کلیئر ہوگی بات؟ ہاں، انا نے اپنا کام ضرور کرنا ہے، آگے جو انا کا اسم ہوگا اس نے نصب ضرور دینی ہے اسے۔ تو اب ذرا جملے پڑھیں۔ پہلا جملہ ہے جی لا تشرب، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ لا تشرب، تو نہ پی۔ یہ لا کون سا ہے؟ لا ناہیہ، پہچان رہے ہیں نا؟ لا تشرب، تو مت پی، کیا نہ پی؟ مفعول چاہیے ہمیں، مفعول آ رہا ہے ھذا الشایا، ھذا الشایا، یہ چائے، یہ چائے تو مت پی۔ آپ نے کسی کو کہا، منع کیا کہ یہ چائے مت پی، اس نے پوچھا جی کیوں؟ وجہ۔ تو اب آپ وجہ بتا رہے ہیں ساتھ فَإِنَّا، کیونکہ، اس لیے کہ، فَإِنَّهُ، یہ ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ چائے کی طرف، اس لیے کہ یہ باردن، بارد کہتے ہیں ٹھنڈی کو، ٹھنڈے کو کہتے ہیں بارد، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ یہ ٹھنڈی ہے۔ بارد کا لفظ اردو میننگز میں ٹھنڈا ہوگا، اور باردہ یہ ٹھنڈی ہوگی اردو میں، کیونکہ اردو میں ٹھنڈا اور ٹھنڈی ہے نا۔ تو عربی میں بھی بارد اور باردہ، لیکن پرابلم یہ ہے کہ چائے اردو میں مؤنث ہے، عربی میں مذکر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے ہمیں ترجمہ کرتے ہوئے اردو محاورے کا خیال رکھنا ہے۔ ہم کر رہے ہیں ترجمہ انہو باردن، تو اس کا لفظی ترجمہ ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ ٹھنڈا ہے، لیکن چائے اردو میں چونکہ مؤنث ہے تو پھر ہمیں ترجمہ کرنا پڑے گا اس لیے کہ یہ ٹھنڈی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اسی پیٹرن پہ آپ بھی خود جملے بنا سکتے ہیں بہت سارے، لیکن آپ کو پہلا جملہ سمجھ میں آ گیا کہ لا تشرب ھذا الشایا، یہ چائے مت پی، فَإِنَّهُ، اس لیے کہ وہ، یا اس لیے کہ یہ باردن ٹھنڈی ہے۔ پس بے شک،
جی جی، بعض اوقات پس کے معنی میں بھی آتا ہے فا، اور فائنہ پس، بے شک، اس طرح بھی کئی جگہ پر یہ ترجمہ چل جاتا ہے. صحیح ہے، کئی جگہ پر آپ کو پتہ چلے گا کہ وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے. دوسرا جملہ ہے جی لا تاکل. لا تاکل کیا ترجمہ ہوگا؟ تو مت کھا. فاعل ضرور بولا کریں ساتھ. لا تاکل تو مت کھا. کیا نہ کھا؟ حاضت طعام، یہ کھانا. تو یہ کھانا مت کھا. وہ پوچھتا ہے جی وجہ، آپ جواب دیتے ہیں فَإِنَّهُ فاسدن، اس لیے کہ یہ فاسد ہے، خراب ہے. فاسد خراب کو کہتے ہیں. لا تاکل حاضت طعام، یہ کھانا مت کھا. فَإِنَّهُ فاسدن، اس لیے کہ یہ خراب ہے. تیسرا جملہ ہے اقرا. کیا ترجمہ ہوگا؟ تو پڑھ. تو پڑھ. کیا پڑھ؟ مفعول چاہیے. حاضل کتابہ، یہ کتاب، اس کتاب کو. تو اس کتاب کو پڑھ. وہ کہتا ہے جی کیوں؟ تو آپ جواب دے رہے ہیں فَإِنَّهُ مُفِيدٌ، کیونکہ وہ فائدہ مند ہے، اس لیے کہ یہ مفید ہے. چوتھا جملہ ہے لا تنامو. عربی زبان میں ایک فعل استعمال ہوتا ہے جی ناما یا نامو. آپ ایک کام یہ کر لیجئے، اس بک میں جو ہمیں ویکیبلری مل رہی ہے کم از کم وہ وربز تو ہمیں یاد ہو جائیں. ماضی مضارع، ان کا فعل امر، ان کا فعل نہیں. تو ایک فعل استعمال ہوا ہے یہاں پر ناما یا نامو کا. ناما یا نامو، اس کے روٹ لیٹرز بھی میں آپ کو بتا دیا کروں گا تاکہ آپ اگر اپنی ورکنگ کرنا چاہتے ہیں فری وقت میں تو آپ اسے کریں. اس کے روٹ لیٹرز جو ہے وہ نون، واو اور میم تھے، کیونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں اپنے کورس میں کہ واو اور یا جو ہیں یہ ویک لیٹرز ہوتے ہیں اور یہ اکثر الف میں بدل جاتے ہیں اور کبھی کبھار ایک دوسرے میں بدلتے رہتے ہیں. نوم سے میننگز بھی آپ کو آگے، نیند کے معنی ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس میں سونے کا مفہوم ہے. تو ناما ینامو، ناما ینامو، تو ناما کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ سویا، اور ینامو وہ سوتا ہے یا سوئے گا. وہ سوتا ہے یا سوئے گا. ناما ینامو، ینامو ینامانی ینامونا تنامو تنامانے ینمنا تنامو تنامانی تنامونا تنامینا تنامانے تنمنا انامو ننامو. تنامونا کون سا سیکھا؟ جلدی سے پہچانے اس کو. جمع حاضر مذکر، اس کے ساتھ سونے کا ترجمہ کر دیں. کیا ترجمہ کریں گے؟ تنامونا، تم سب سوتے ہو یا تم سب سو گے. کلیئر ہو گیا؟ تنامونا کے شروع میں لا نافیہ لگائیں. لا نافیہ لگانے سے فعل مضارع میں کوئی لفظی تبدیلی آئے گی؟ نہیں آئے گی، کیونکہ لا نافیہ کچھ نہیں کرتا، صرف نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے. تو اب ترجمہ کر دیں لا تنامونا، تم سب نہیں سوتے یا تم سب نہیں سو گے. نفی نفی. اب تنامونا کے شروع میں لا لگائیں، لا ناہیہ، اخف ہو جائے گا. تنامونا اخف ہوگا تو کیا ہوگا؟ نون ڈراپ ہو جائے گا. لا تنامو، ترجمہ کیا ہوگا؟ تم سب مت سو. تم سب مت سو. تو یہی لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے لا تنامو. کیا ترجمہ؟ تم سب مت سو. الانا، الانا کے معنی ہے اب، اس وقت مت سو. وہ پوچھتا ہے جی کیوں؟ وجہ؟ تو جواب دے رہے ہیں فَإِنَّا، اس لیے کہ وقت الصلاتی. کون سا مرکب ہے جی؟ مرکب اضافی. کیسے پہچانے جی؟ کوئی پوچھتا ہے آپ سے جی آپ نے کیسے پہچان لیجیے مرکب اضافی ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ، اس کے دو پارٹ. بالکل ماشاءاللہ، یہ پراپر جواب بن رہا ہے نا کہ مرکب اضافی آپ نے کہا جی اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ. مضاف عربی میں پہلے ہوتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. مضاف پہ نہ تو الف لام داخل ہوتا ہے اور نہ ہی تنوین آتی ہے. تو جو وقت پہلا لفظ مضاف ہم بنا رہے ہیں اس پہ نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، تو مجھے شک ہوا کہ مضاف بن رہا ہے. آپ کا شک 100% کنفرم ہو گیا جب آپ نے دیکھا مضاف الیہ مجرور ہے. وقت الصلاتی، نماز کا وقت. جی اگر میں آپ سے پوچھوں جی جمعے کا وقت، اس کی عربی کیا ہوگی؟ وقت الجمعاتی. موت کا وقت؟ وقت الموتی. نیند کا وقت؟ وقت النومی. تو فَإِنَّا وقت الصلاتی، اس لیے کہ نماز کا وقت قریبن، قریب ہے. تو اس نے منع کیا کہ جی تم سب اس وقت مت سو، اور وجہ اس کی انہوں نے فائنہ کے ساتھ بیان کی کہ اس لیے کہ نماز کا وقت قریب ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ پانچواں اور آخری جملہ ہے کل. ایک تو کل آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، کل
هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. وہ ہے قل، قاف دو نقطوں کے ساتھ، قل. اس کے معنی ہوتے ہیں، لفظی ترجمہ ہوگا اس کا تو کہہ دے. یہ ہے کل، کتاب والے کاف کے ساتھ کل. اس کے معنی ہے تو کھا. آپ کہہ رہے ہیں جی کل تو کھا، کیا کھا بھائی؟ وہ کہہ رہا ہے جی ہازِہِ الفاکہۃ، ہازِہِ الفاکہۃ، یہ پھل، تو یہ پھل کھا. وہ کہتا ہے جی وجہ وہ جواب دیتا ہے کہ جی فَإِنَّهَا، ابھی تک فَإِنَّهُ لگ رہا تھا، ٹھیک ہے. اب فاکہہ چونکہ مؤنث ہے تو اس لیے ہا جو ہے مؤنث کی ضمیر استعمال کی گئی ہے. فَإِنَّهَا لَذِیذَةٌ، اس لیے کہ یہ لذیذ ہے، اس لیے کہ یہ مزیدار ہے. تو پانچوں کے پانچ جملے الحمدللہ ہمارے ٹرانسلیٹ ہو گئے. اب جو ہے وہ آپ نے کچھ سوالوں کے جواب عربی میں دینے ہیں جی اس سبق سے ریلیٹڈ. پہلے سوال میں جو سوال ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے عجب. ان کی حرکات وغیرہ آپ ڈال لیں جو نہیں ڈلی ہوں گی ان پہ. عجب اس کے معنی لکھ لیں، تو جواب دے، تو جواب دے. اما یاتی، عطا یاتی کے معنی ہوتے ہیں آنا. ما یاتی جو آ رہا ہے، اور ان پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. عجب اما یاتی یعنی آنسر دی فالوئنگس، جو کچھ آ رہا ہے اس کے جواب دینے ہیں آپ نے. جی پہلا سوال ہے جی بی ای فبأی آلاء ربکما تکذبان. قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کو تو آدھی عربی ویسے ہی آنی چاہیے. جی با کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ساتھ ہوتے ہیں نا، اور با حرف جر ہے، اس نے مجرور کرنا ہے اسم کو. ای وچ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. بی ای ود وچ، یہ ترجمہ کریں گے نا. اور ای لفظ جو ہے یہ مضاف ہو کر آتا ہے، اچھی طرح نوٹ کر لیں. ای جو ہے ای، اسماء استفہام ہم نے پڑھے تھے جن میں ایک لفظ تھا جی ایون. سوال کرنے کے لیے جو اسماء استعمال ہوتے ہیں ان میں ایک اسم تھا ایون. ایون جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں وچ یعنی کون سا. اور اسماء استفہام میں یہ واحد اسم ہے جو مبنی نہیں ہے. اسماء استفہام میں یہ واحد اسم ہے جو مبنی نہیں ہے، باقی سب اسماء استفہام مبنی ہیں. مبنی مینز تینوں اعرابی حالتوں میں سیم رہتے ہیں. یہ تینوں اعرابی حالتوں میں بدلتا ہے، تو جب یہ بدلے گا تو کیا بنے گا؟ ایون، این اور این. اور دوسری ایون کے بارے میں بات یہ ہے کہ یہ مضاف ہو کر آتا ہے ہمیشہ. تو جب مضاف ہو کر آئے گا تو ظاہر بات ہے اس پہ الف لام بھی نہیں ہوگا اور تنوین بھی نہیں آئے گی. تو ایون کیا ہو جائے گا؟ ایو. این کیا بن جائے گا؟ ایا. اور این کیا بن جائے گا؟ ای. اب مجرور کس وجہ سے ہوگا؟ مجرور ہونے کی صرف دو وجوہات ہیں، یا حرف جر پیچھے ہوگا تو مجرور ہوگا. اب با حرف جر ہے تو جب با شروع میں لگا تو ای آیا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو بی ای، تو ای جو ہے یہ مضاف ہے. اب جب مضاف آتا ہے تو اس کا مضاف الیہ بھی تو لازمی آئے گا نا. مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. بی ای یدن، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، تو بی ای یدن کیا ترجمہ ہوگا؟ کون سے ہاتھ کے ساتھ؟ کس ہاتھ کے ساتھ؟ ود وچ ہینڈ. سمپل دیکھیں ترجمہ ہو رہا ہے، با ود ای وچ یدن ہینڈ. ود وچ ہینڈ، کس ہاتھ سے؟ کون سے ہاتھ کے ساتھ؟ ناکلو، ناکلو ہم کھاتے ہیں. بی ای یدن ناکلو، کون سے ہاتھ کے ساتھ ہم کھاتے ہیں. جی جواب اس کا سوچیں، سب سوچیں اس کا جواب، اپنا جواب تیار کریں اور پھر مجھے بتائیں. آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جی ہم دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتے ہیں. جی اب جواب دیں آپ. ناکلو، یمین کے معنی کیا ہے جی؟ دایاں ہاتھ. ہاتھ اسی کے اندر ہے، اس لیے آپ کو الگ سے ید نہیں لگانا. تو کیا جواب ہوگا؟ ناکلو بالیمینی. دوسرا سوال اب آسانی ہو جائے گی. بی ای یدن، اب میں اتنی ڈیٹیل نہیں دوں گا. بی ای یدن ود وچ ہینڈ یاکلو الشیطان، شیطان کس ہاتھ سے کھاتا ہے؟ تو کیا جواب ہوگا؟ یاکلو بالشمالی، وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. یا آپ پورا بھی جواب دے سکتے ہیں، شیطان کو بھی دوبارہ ذکر کر دیں، یاکلو الشیطان بالشمالی. آپ مختلف طریقے سے جواب دے سکتے ہیں. اس کا ایک جواب تو آپ یہ بھی دے سکتے ہیں کہ بالشمالی، سمپل. انہوں نے سوال کیا نہیں شیطان کس ہاتھ سے کھاتا ہے، آپ کہیں جی بالشمالی، بس فارغ، بائیں ہاتھ سے. آپ ذرا لمبا جواب دینا چاہتے ہیں تو کہیں کہ یاکل الشیطان بالشمالی، یا الشیطان یاکل بالشمالی، یا یاکل بالشمالی. تو دیکھیں 4-5 جواب آپ کو سمجھ میں آ گئے. تیسرا کویسچن ہے جی اذکر
یہ فعل امر ہے, ذرا فعل امر پہ آئیں واپس جی. فعل امر بنانا ہے آپ نے. ماضی ہے ذکرہ, اذکر, ذکرہ یذکرو یاد کرنا کے معنی میں آتا ہے اور ذکر کرنا کے معنی میں آتا ہے. تو اذکر تو یاد کر یا تو ذکر کر, حدیثن کیا ترجمہ ہوگا حدیثن؟ کوئی حدیث, ایک حدیث ذکر کر, ایک حدیث یاد کر. حدیثن یہ کس اعرابی فارم میں آیا جلدی سے بتائیں؟ منصوب. کیوں آیا منصوب؟ مفعول بہ. تو یاد کر, کیا یاد کر؟ حدیث یاد کر. فی آداب الاکلی. فی کیا ہے؟ فی کیا ہے؟ حرف جر. آداب کیا ہے؟ حرف جر کی وجہ سے مجرور بھی ہے اور ساتھ مضاف بھی ہے, کیونکہ نہ اس پہ الف لام ہے نہ تنوین ہے. اور کنفرم آپ نے کیا کہ آگے جو عقل کا لفظ ہے وہ مجرور ہے. اذکر حدیثاً فی آداب الاکلی, کھانے کے آداب میں کوئی حدیث بیان کر, ذکر کر, یاد کر. کھانے کے آداب کے بارے میں کوئی حدیث یاد کر. تو حدیث آپ کو یاد ہے. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تأکلوا بالشمال فإن الشیطان یأکل بالشمال. رواہ مسلم. حدیث آپ کو یاد ہوگی. سوال نمبر 4. من کے معنی کون بھی ہوتے ہیں, جو بھی ہوتے ہیں, لیکن شروع میں جب من آتا ہے نا تو عام طور پہ سوال کے لیے آتا ہے, کیونکہ اب سوال کے جواب دینے ہیں نا, تو شروع میں اب من جو بھی ملے گا آپ کو سوالیہ ملے گا. من کون؟ الصحابی. من الصحابی, کون ہے صحابی؟ الذی وہ جس نے روا روایت کیا ھذا الحدیث اس حدیث کو. من الصحابی, کون ہے وہ صحابی؟ الذی جس نے روا ھذا الحدیث اس حدیث کو روایت کیا. اور وہ حدیث کون سی ہے؟ لا تاکلوا بالشمال. کس نے روایت کی ہے جی؟ ماشاءاللہ. تو اس کا جواب یہ وہی سوال ہے نا جو ہم شروع میں جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا یہ ہو والے جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں ہو کی جگہ نام لکھ دیں بس. تو ہو کی جگہ نام لکھ دیں, آپ من کی جگہ لکھ دیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمپل جواب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پورا جواب دیں گے کہ جابر الصحابی الذی روا ھذا الحدیث, کوئی ضرورت نہیں ہے, شارٹ آنسرز. اور اسی سوال کا دوسرا حصہ ہے ومن, اور کون ہے المحدث حدیث بیان کرنے والا, الذی وہ جس نے اخرجہ اس کی تخریج کی. تخریج کس نے کی ہے جی؟ امام مسلم نے اس کی تخریج کی ہے نا, تو ہم کہیں گے ہوا مسلمن. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہے, یعنی ان کا نام ہے کہ وہ امام مسلم ہے. آئیں جی, اس کے بعد دوسرا پارٹ ہے کوسچن آنسرز کا. بہت آسان ہے. ما کے معنی ہوتے ہیں کیا؟ ما ضد الیمینی. ما ضد الیمینی, یمین کی ضد کیا ہے جی؟ آپ نے جواب دینا ہے, ہاں پورا دے دیں. ضد الیمینی الشمال یا الشمال بس کہتے ہیں. آسان, چھوٹے چھوٹے پہ آئیں, بعد میں پھر بڑے کریں گے انشاءاللہ تعالی. سوال کیا آپ سے جی ما ضد الیمینی, یمین کی ضد کیا ہے, اپوزٹ کیا ہے؟ تو آپ کہیں جی الشمال. اور ساتھ ہی سوال کیا انہوں نے کہ وما ضد الجنوبی الشمال. شین کی زیر کے ساتھ یمین کی ضد ہے اور شین کی زبر کے ساتھ جنوب کی ضد ہے. ما جمع الشیطان, شیطان کی جمع کیا ہے؟ شیاطین. بس سمپل جواب ہے. اور تیسرا سوال ہے ادخل, تو داخل کر, ہو نہیں, تو داخل ہوگا ہو تو وہ ہوگا ادخل. یہ ہے ادخلا یو ادخلو سے فعل امر. ادخل تو داخل کر, یعنی فعل امر میں جب زبر والا آپ کو الف نظر آئے نا, حمزہ زبر کے ساتھ نظر آئے, تو اچھی طرح نوٹ کر لیں وہ باب افعال کا فعل امر ہوگا. فعل امر میں آپ کو اگر حمزہ زبر کے ساتھ نظر آئے تو اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ وہ باب افعال کا فعل امر ہوگا. ادخل تو داخل کر, کیا داخل کر؟ کل کلمتن, ہر کلمے کو, مما یاتی, فرام دا فالوئنگ, فی جملتن مفیدتن, کسی مفید جملے میں, لا ناہیہ, با اور فإنہ. یہ تین الفاظ انہوں نے دیے ہیں, یہ مما یاتی ہیں. فالوئنگ کون ہے؟ لا الناہیہ, با اور فإنہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ادخل تو داخل کر, کل کلمتن, ہر کلمے کو, مما یاتی جو نیچے آ رہا ہے, فی جملتن مفیدتن, کسی مفید جملے میں, یعنی جملے بنانے ہیں آپ نے فالوئنگ ورڈز کے. وہ فالوئنگ ورڈز کیا ہیں؟ پہلا ہے لا الناہیہ. لا ناہیہ کا جملہ بنائیں کوئی. لا تذهب, ماشاءاللہ, ترجمہ کیا ساتھ کر دیں؟
تو نہ جا. جی ایک آپ بنائیں. لا تنامو تم سب مت سو. جی لا تشرب تو مت پی. لا تاکل تو نہ کھا. جی لا تضرب تو مت مار. لا تنصر تو مدد مت کر. قرآن مجید بھرا پڑا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض فاما السائل فلا تنہر. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ لا تحزن ان اللہ معنا. لا ناہیہ بہت خوبصورت قرآن مجید میں آیا. اس کے بعد با کو استعمال کرنا ہے جی جملے میں. اکتبو بالقلم میں قلم سے لکھتی ہوں. آپ کہیں جی آکلو بالیمینی میں دائیں ہاتھ سے کھاتی ہوں. تو با کو آپ استعمال کر کے جملے بنا سکتے ہیں. اور آخری ورڈ جو ہے وہ ہے فإنا. جی فإنا اس لیے کہ کیونکہ. جی فإنا بنائیں جی جملہ. لا تخرج من المسجد فإنا وقت الصلاۃ قریب فإنا وقت الجماعۃ قریب. سردیوں میں ٹھنڈا پانی مت پی اس لیے کہ وہ مضر ہے. لا تشرب الماء الباردہ ٹھنڈا پانی مت پی فی الشتاء فإنہ مضر. لا تغضب غصہ مت کر فإن اللہ لا یحب اس لیے کہ اللہ پسند نہیں کرتا غصہ کرنے والے کو. آگے بھی ہم جوڑ سکتے ہیں ان اللہ لا یحب الغضب. الغضب اللہ غصے کو پسند نہیں کرتا. لیکن جی الحمدللہ حدیث نمبر 1 ہماری مکمل ہو گئی ہے. اور ہم نے اس میں کیا کچھ سیکھا یہ آپ بتائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں دوسری حدیث کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب